جس چینج کی بات عمران خان صاحب کرتے تھے وہ چینج ابھی اس واقعے نے اس کا سارا ڈھول کا پول کھول کے رکھ دیا ہے کہ یہ وہی سوات ہے جہاں پہ ملالہ کو ٹارگٹ کیا گیا تھا کہ توڑ پھوڑ اور پرتشدد واقعات میں جو لوگ شامل ہیں ان کی عمریں 13 سے 35 سال ہیں۔ پولیس کو رپورٹ کن لوگوں نے کیا؟ کچھ مقامی افراد کو اطلاع ملی۔ کیسے مقامی افراد کو اطلاع ملی؟ وہ کون سے مقامی افراد ہیں؟ کہاں پہ نعوذ باللہ قرآن پاک کی بے حرمتی ہوئی؟ اس کے شواہد کہاں پر ہیں؟ کیا یہ وہ سوال بنیادی آپ کی انویسٹیگیشن کے جو محرک ہیں ان کے نہیں بنتے؟ پھر اس کے بعد یہ کہ مساجد میں اعلانات کس کے کہنے پر کیے گئے؟ آداب دوستو، میں ہوں وقاص عزیز اور آپ کو اپنے آفیشیل یوٹیوب چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ سانحہ سوات مدین کیسے ہوا؟ اس کے پیچھے محرکات کون کون سے تھے؟ وہ شخص کون تھا؟ اس کی والدہ نے اسے لا تعلقی کا بیان کیوں دیا؟ اس میں کون کون سے عناصر ملوث ہیں؟ اس سانحے کو مختلف اینگل سے اگر دیکھا جائے تو اس میں کون کون سے خدا نخواستہ اہم محرکات نظر آ رہے ہیں، سب پہ بات کروں گا۔ لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش کروں گا کہ میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے۔ دیکھیے، پاکستان میں مذہبی انتہا پسندی یا مذہبی واقعات، پرتشدد واقعات کا ہونا کوئی نئی بات نہیں ہے۔ معاملہ یہ ہے کہ ان واقعات کو روکنے کے لیے کیا حکومت پاکستان کی جانب سے آج تک کوئی سنجیدہ اقدام جو ہے وہ کیا گیا؟ یہ اہم سوال ہے۔ اس سوال کی روشنی میں اگر میں گزشتہ چند سالوں کا جائزہ لوں تو مجھے پھر سانحہ خوشاب یاد آتا ہے، جہاں پہ ایک بینک مینیجر کو اس کے گارڈ نے قتل کر دیا اور بعد میں اس پہ توہین مذہب کا الزام لگا۔ جب ساری تحقیقات ہوئی تو واقعہ کچھ اور نکلا۔ جب میں ان واقعات کو ماضی میں دیکھنے کی کوشش کرتا ہوں تو مجھے کچھ دن قبل ہی گزشتہ ماہ سرگودا میں ایک گھر اور ایک کارخانہ نظر آتش ہوتا دکھائی دیتا ہے۔ الزام یہی توہین قرآن کا تھا۔ اسی طرح اگر ماضی کے میں خونناک اور خوفناک دریچوں میں جہاں سے مجھے ہمہ وقت پاکستان کے سبز ہلالی پرچم میں سفید حصے پہ لہو لہان رنگ ہی دکھائی دیتا ہے، تو اس میں 2023 میں ننکانہ صاحب میں ہونے والا واقعہ، جہاں اسی طرح جس طرح مدین میں پولیس کی حراست سے چھڑوا کر جو ہے اس شخص کو ہلاک کر دیا گیا، اسی طرح اگست میں اگر ہم دیکھیں گزشتہ سال جڑامالہ میں 19 گرجا گھر اور 86 مکانات جو ہے وہ مسیحی برادری کے انہیں آگ لگائی گئی اور یہی توہین مذہب کا معاملہ تھا۔ 2021 میں سری لنکن جو ایک مینیجر تھا اس کو توہین مذہب کا الزام لگا کر اسے مار دیا گیا۔ اور اس سے پہلے اگر 2010 میں دیکھوں تو دو بھائی منیب اور مغیث، ان کے قاتلوں کا آج تک کچھ نہیں پتہ چل سکا۔ مشتعل ہجوم تھا اور اسی ہجوم میں سے کسی کا ڈنڈا لگا جسے دونوں بھائی جو ہے وہ مر گئے۔ مشال خان کو جس شخص نے گولی مار کر ہلاک کیا اور جس طرح اس کو کچلا گیا، یہ سارے واقعے میرے وطن کے ماتھے پر ایک بدنما داغ کی طرح ہیں، اور ان کو روکنے کے لیے معذرت کے ساتھ ریاست کی طرف سے، ہماری حکومت کی طرف سے جو اقدامات کیے جاتے ہیں وہ اس مشتعل ہجوم کے سامنے بے بس ہو جاتے ہیں۔ اب اگر ہم خیبر پختونخوا کی بات کریں تو یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ خیبر پختونخوا، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑنے والا پاکستان کا فرنٹ لائن کا صوبہ ہے، اور یہاں کے لوگ بہت محبت کرنے والے اور بہت پیار کرنے والے ہیں۔ وہیں جس چینج کی بات عمران خان صاحب کرتے تھے وہ چینج ابھی اس واقعے نے اس کا سارا ڈھول کا پول کھول کے رکھ دیا ہے۔ اس شخص کا نام سلیمان ہے اور اس کی عمر تقریباً 36 سال بتائی جاتی ہے۔ 18 جون 2024 سے یہ سوات مینگورہ جو مرکزی شہر ہے اس سے آدھے گھنٹے کے فاصلے پر ہے۔ مدین ایک قصباتی شہر ہے، بڑا خوبصورت جگہ ہے، بہت اہم سیاحتی مقام ہے، بہت اہم ٹورسٹ پلیس ہے، اور اس ٹورسٹ پلیس کی وجہ سے یہاں پہ سال میں اربوں روپے کا زر مبادلہ ملکی و غیر ملکی سیاحوں سے اکٹھا ہوتا ہے۔ اب جو واقعہ نیشنل میڈیا پہ اور انٹرنیشنل میڈیا پہ رپورٹ ہو رہا ہے وہ یہ کہ شام 6:30 بجے پولیس کو اطلاع ملی کہ ایک شخص نے قرآن پاک کی نعوذ باللہ بے حرمتی کی ہے، اور اس کے بعد وہ اپنا سامان اٹھا کے رکشے میں بیٹھ کر پل کی طرف بھاگا ہے، تو 500 افراد پیچھے جمع ہو گئے۔ مساجد پر اعلانات بھی ہوئے۔ سب سے اہم چیز جو مجھے یہاں نظر آئی کہ پولیس کو رپورٹ کن لوگوں نے کیا؟ کچھ مقامی افراد کو اطلاع ملی۔ کیسے مقامی افراد کو اطلاع ملی؟ وہ کون سے مقامی افراد ہیں؟ کہاں پہ نعوذ باللہ قرآن پاک کی بے حرمتی ہوئی؟ اس کے شواہد کہاں پر ہیں؟ کیا یہ وہ سوال بنیادی آپ کی انویسٹیگیشن کے جو محرک ہیں ان کے نہیں بنتے؟ پھر اس کے بعد یہ کہ مساجد میں اعلانات کس کے کہنے پر کیے گئے؟
کیا مساجد میں اعلان کرنے والے یا جو ممبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہاں سے جو واعظ اور تبلیغ کرتے ہیں وہ اس بات کو بھول گئے کہ اس طرح کے واقعات سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی تعلق نہیں ہے اور قرآن پاک میں انہیں فساد فی الارض کا نام دیا گیا ہے؟ کیا وہ اس بات کو بھول گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب پتھر مارے گئے، اس کے بعد پھر جب آپ پہ اوجڑی پھینکی گئی، جب آپ پہ کوڑا پھینکا گیا، تو اس وقت آپ کا کفار مکہ کے ساتھ کیا جو ہے وہ تعلق تھا؟ شعب ابی طالب میں جب آپ کو محصور کیا گیا تب آپ کا رویہ کیا تھا؟ جب خانہ کعبہ میں آپ اوجڑیاں پھینکی گئیں تب آپ کا کفار مکہ کے ساتھ کیا تعلق تھا؟ کیا یہ لوگ یہ مساجد میں اعلان کرنے والے بھول گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا کی جو قاتلہ تھیں اس کو معاف کر دیا تھا؟ کیا یہ اسلام ہے؟ میں ان سارے معاملات میں جس چیز کو اگلے لیول پہ دیکھتا ہوں کہ توڑ پھوڑ اور پرتشدد واقعات میں جو لوگ شامل ہیں ان کی عمریں 13 سے 35 سال ہیں، یعنی مائنڈ سیٹ ایسا ہے کہ اس نے 13 سے 35 سال تک کی عمر کے خیبر پختونخوا میں موجود تمام لوگوں کا یا 90% لوگوں کا یا 70% لوگوں کا برین واش کر دیا ہے۔ ان کے سامنے مذہب کی غلط تشریح پیش کی جا رہی ہے، ان کے سامنے ریاست کے آئین اور قانون کی غلط تشریح پیش کی جا رہی ہے، اور میں یہ دیکھتا ہوں کہ یہ وہی سوات ہے جہاں پہ ملالہ کو ٹارگٹ کیا گیا تھا، یہ وہی سوات ہے جہاں پہ طالبانائزیشن ہوئی تھی، یہ وہی سوات ہے جہاں پہ اس وقت پاکستان کی ٹورزم کا ایک بہت بڑا حصہ یہاں سے جو ہے وہ اپنا ارننگ کرتا ہے، یہ وہی سوات ہے جسے خیبر پختونخوا کا دل کہا جاتا ہے۔ اور اب یہ واقعہ جو ہے میرے منہ میں خاک، کیا دوبارہ طالبان کی آمد کی جانب ایک چھوٹا سا اشارہ تو نہیں ہے؟ کیا انہیں دوبارہ دعوت تو دینے کے لیے واقعہ نہیں کیا گیا؟ مجھے یہ واقعہ پورا ٹارگیٹڈ لگ رہا ہے، پلانٹڈ لگ رہا ہے، کیونکہ اس شخص کی، سلیمان کی جو والدہ کا انٹرویو میں نے سنا ہے اس میں انہوں نے آق نامہ بھی بتایا ہے، اس میں انہوں نے آق نامہ بھی شیئر کیا ہے، اور انہوں نے یہ بھی بتایا ہے کہ یہ شخص جو ہے بیرون ملک ہوتا تھا اور واپس آیا اور اس نے آ کے جائیداد کے حوالے سے اپنے بھائیوں سے لڑائیاں بھی کی، عزیز و قارب سے، اور اس حوالے سے اس پہ ایک FIR بھی اس کے بھائی نے کروائی تھی۔ تو مجھے یہ لگ رہا ہے خدا نخواستہ کہ اس شخص کو پوری پلاننگ کے ساتھ ٹریک کیا گیا، اس کو ترتیب دیا گیا، اس کا سارا بایو ڈیٹا دیکھا گیا، اور اس کے بعد پھر ایک پورا واقعہ بنا کر انٹرنیشنل میڈیا کے سامنے رکھ دیا گیا، ایک ایسے وقت میں جب پاکستان میں ایک نئی سیاسی حکومت اپنے قدم مضبوط کرنے جا رہی ہے، عالمی سطح پہ ہماری نئی بانڈنگز بن رہی ہیں، نئی راداریاں بن رہی ہیں، ایسے میں ریاست کو اور حکومت کو کمزور کرنے کے لیے شر پسند اور دشمن عناصر یہ واقعات جو ہے تیزی سے کر رہے ہیں۔ میں اپنے ٹی وی پروگرامز میں بھی اور اپنے ولاگز میں بھی، اپنے کالمز میں بھی بارہا یہ کہہ چکا ہوں کہ وفاق المدارس اپنی جگہ، لیکن فیڈرل کی طرز پہ وزارت مذہبی امور کو پورے پاکستان کے مدرسوں کے اور مساجد کے جتنے بھی ٹیچرز ہیں، جتنے بھی علماء کرام ہیں، ان کو پے رول پہ لینا چاہیے، پینل پہ لینا چاہیے، اور تمام مسالک کے جو لوگ ہیں انہیں ون لائن دینی چاہیے کہ کسی بھی قسم کی مذہبی، لسانی ہماری جو شدت پسندی ہے، گروہی شدت پسندی ہے، ہم اسے فروغ نہیں دیں گے۔ یہ بات بہت الارمنگ ہے کہ یہ واقعہ ہوتا ہے تو علاقے کی مساجد میں اعلانات ہوتے ہیں کہ لوگ اس بندے کو جا کے پکڑیں، اور پھر اسے آگ لگا دی جاتی ہے، اور پھر پولیس اتنی بے بس ہے۔ اور یہاں یہ لوگ کون ہیں جنہوں نے ریاست کے اندر ریاست قائم کی ہے؟ یہ بہت الارمنگ سچویشن ہے، ریاست کے لیے بھی، حکومت کے لیے بھی، تمام قانون نافذ کرنے والے اداروں کے لیے بھی۔ میں یہ امید کرتا ہوں کہ اس واقعے کو محض ایک واقعہ قرار دے کر دبایا نہیں جائے گا، اس بات کو دیکھا جائے گا کہ کن لوگوں کے سامنے نعوذ باللہ یہ بے حرمتی ہوئی، وہ مقامی افراد کون سے تھے جنہوں نے یہ شور مچایا کہ اس شخص نے نعوذ باللہ بے حرمتی کر دی ہے، وہ مقامی افراد کون سے ہیں جو تھانے میں توڑ پھوڑ کر کے داخل ہوئے، یقیناً کیمرہ نصب ہوگا اور اس میں وہ لوگ سامنے آئیں گے، وہ لوگ کون تھے جنہوں نے مساجد میں اعلانات کرنے کے لیے اکسایا یا اعلانات کیے۔ اس واقعے کی بڑے پیمانے پر تفتیش ہونی چاہیے، تحقیق ہونی چاہیے، تاکہ پاکستان کا امیج ملکی اور عالمی سطح پر خراب مزید نہ ہو۔ ایک محب وطن پاکستانی کی حیثیت سے یہ میری ہاتھ جوڑ کر التماس ہے کہ اس واقعے کو ایسے نہ دیکھا جائے، کیونکہ اس وقت پاکستان میں بھارت کی جانب سے دراندازی، اور جو دوسری انٹائی پاکستان یا دشمن قوتیں ہیں وہ پاکستان کی اس وقت سالمیت اور نئی حکومت کو سبوتاژ کرنے کے لیے اپنی ایکٹیویٹیز کو فروغ دے رہی ہیں، اور انہوں نے گزشتہ دنوں کچھ ناقابل فراموش واقعات بھی ہمارے ہاں دیکھنے میں آئے ہیں، کچھ ہمارے اہم
شخصیات کو ٹارگٹ بھی کیا گیا، اس پہ آئندہ آنے والے ولاگز میں بات کروں گا، لیکن بحیثیت پاکستانی آپ سے گزارش ہے اس واقعے کو محض ایسے نہ دیکھا جائے، سوشل میڈیا پہ شور مر کر کے مت چھوڑا جائے اسی کے ٹوٹل پروز اینڈ کونس کو سمجھا جائے اور لوگوں کے سامنے اسے انٹرنیشنل میڈیا کے سامنے بالخصوص رکھا جائے۔ اس ویڈیو لنک کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا، اپنا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔